السلام علیکم. میں بخشی ساجد اختر شکیل اردو اسکول نمبر 9 ممبئی مہانگر پالیکا کی جانب سے میں آپ تمام حاضرین کا خیر مقدم کرتا ہوں. پیارے بچوں، پچھلے سبق EVS 1 میں ماحول کا مطالعہ حصہ اول میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ قوانین سب کے لیے. اس میں ہم نے دیکھا تھا سماجی قوانین جو وقت اور حالات کے حساب سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور قدرتی جو ہوتے ہیں اور وقت اور حالات کے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. دوسرا جو دیکھا تھا، دوسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی کہ قدیم زمانے میں بھی تہوار اور رسموں کی صورت میں قوانین موجود تھے سماج کے اندر. اور تیسری چیز جو ہم نے سیکھی تھی کہ نامناسب اور غیر انسانی رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں قوانین کی بنانے پڑتے تھے، قوانین کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. اسی کا ہم آگے کا سبق دیکھیں گے جس کا عنوان ہے اپنے مسائل ہم خود حل کریں. عنوان میں ہی دیا ہوا ہے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، بھی سماجی بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم خود کس طریقے سے حل کریں یہ ہم اس سبق کے اندر دیکھیں گے. پچھلا جو ہمارا لیسن ہوا تھا اس کا جو ہوم ورک تھا آپ لوگوں نے وہ ہوم ورک کیا ہوگا اپنے ٹیچر سے، اپنے جو کلاس ٹیچر ہیں، جو بھی آپ کے اسکول میں ٹیچر ہے اس کو بھیج کر کے آپ نے چیک کرایا ہوگا. اسی طریقے سے آپ گھر پر بھی پڑھائی کو جاری رکھیں. ہم آگے کا سبق نمبر 7 اپنے مسائل ہم خود حل کریں، اس کو ہم دیکھیں گے اس سبق میں کہ کیا دیا ہوا ہے. اس کے لیے ہم PPT کا سہارا لیتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا دیا ہوا. ہیلو سر. ہلو سر، میرا مائک ہمیشہ آپ بند کر دیتے. جا نہیں رہی. ہاں پیارے بچوں، اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے. اس سبق کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹاپک ہیں، کون کون سے نکات ہیں جس کے اوپر یہ سبق مشتمل ہے. سب سے پہلا عوامی مسائل، مطلب سماج کے ہم سب کے جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں اس سبق میں ہم وہ دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے تنازع، جس کو ہم جھگڑا بھی کہتے ہیں. ہمارے آس پڑوس میں، شہر میں، گاؤں میں مختلف چیزوں پر جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے. تو اس تنازع کو کس طریقے سے حل کیا جائے اس سبق میں ہم وہ دیکھیں گے. اس کے بعد مسائل کا حل، جو بھی عوامی مسائل ہے اس کا حل، ہم اس کو حل کس طریقے سے تلاش کریں، اس کو ہم کس طریقے سے حل کریں یہ ہم دیکھیں گے. اور آخری جو ہے سنتوں کی خدمات، کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سنتوں نے کون کون سی خدمات انجام دی، ان کا کیا رول رہا، اس سبق کے اندر ہم دیکھیں گے. چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عوامی مسائل.
عوامی مسائل، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ تصاویر کا سہارا لیتے ہیں. سب سے پہلے تصویر جو دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین پر یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، برتن کی لمبی قطار ہے. تو یہاں پر اس تصویر سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پر لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے. یہ عوامی مسئلہ ہو گیا، پانی نہ مل پانا. دوسری تصویر دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ بچے سائیکل پر اسکول جا رہے ہیں. آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ آپ بھی سائیکل پر، ہم بھی سائیکل پر اسکول جائیں. لیکن کیا ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں یا ہمارے گاؤں میں سائیکل کے لیے الگ سے کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسا ٹریک ہے جس کے اوپر صرف سائیکل والے جائیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بچوں کے پیچھے آپ کو گاڑی بھی نظر آ رہی ہوگی. تو سائیکل پر جانا اور ایسے راستے پر جس پر بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، تو یہ خطرے سے پر کام ہے. اس میں خطرہ بہت ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. دوسرا دیکھیں گے آپ کہ راستے پر کچرے کا ڈھیر، کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، اس کی بدبو کا مسئلہ ہے نا. ہم راستے سے آتے جاتے ہیں، جب بھی ادھر سے آئیں گے جائیں گے تو ہم کو ایک گندی اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا، یہ بھی عوامی مسئلہ ہے. اس کے بعد بارش کے دنوں میں، اگلی تصویر میں آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو کہ بارش کے دنوں میں راستوں پر جو پانی جمع ہو جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. گاڑیاں، ٹرین، بسیں، دیگر سواریاں جو جہاں ہے وہ وہیں تھم جاتا ہے. زندگی ہماری، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ رک سی جاتی ہے. اور ایک تصویر ہم دیکھتے ہیں، اس میں راستے پہ گڑھے بنے ہوئے، گڑھے ہو گئے ہیں، اس میں پانی جمع ہے. یہ بھی ایک عوامی مسئلہ ہے. آتے جاتے وقت جب بائک ان گڑھوں سے پیدل چلنے والوں کے اوپر گندا پانی یا کیچڑ اڑتا ہے. یہ تمام عوامی مسائل. تو ہماری اجتماعی مسائل، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، جیسے اچھے مسئلہ، اچھے دواخانوں، اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول کالج کا نہ ہونا، یہ مسئلہ، یہ تمام عوامی مسائل ہیں. تو ہماری زندگی میں مختلف مسائل ہوتے ہیں. ان مسائل کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہوں گے، سبھی تکلیف میں نظر آ رہے ہیں آپ کو. کبھی کبھی تو ہماری اجتماعی زندگی میں خلل آ جاتا ہے یا رکاوٹ ہو جاتی، بڑھ جاتی. مثال کے طور پر ہم یہ بارش کی تصویر لے لیتے ہیں، جس میں اسکول کی بچی چھتری لیے ہوئے جا رہی ہے. تو ہم سب کی جو زندگی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. ہم روزانہ جو کام جس انداز سے، جس طریقے سے کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کر پاتے. اسی لیے مسائل کی جانب عدم توجہی برتنے پر وہ اور بھی شدید ہو جاتے. اگر ہم یہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر دھیان نہ دیں تو یہ اور بڑھ جائیں گے. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں، اگر ہم بیمار پڑ جائیں، ہم کو سردی زکام ہو جائے اور ہم اس کی جانب توجہ نہ دیں، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، علاج نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو سردی ہے ہماری، وہ بڑھتی جائے گی. اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے وہ نیمونیا وغیرہ کی کوئی بڑی بیماری کی شکل اختیار کر لے. تو اسی طریقے سے عوامی مسائل بھی ہوتے ہیں. ہم اگر ان کو بر وقت حل نہ کریں، ان کی جانب توجہ نہ دیں، تو یہ بڑھتے جاتے ہیں اور شدید ہوتے جاتے ہیں. اب یہاں جو بارش کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یا جو بھی ہم تصویر دیکھ رہے ہیں، یا کچرے کا جو ڈھیر یا انبار دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس کو حل نہیں کیا جاتا؟ حل کیا جاتا ہے. کچرا، روزانہ کچرا اٹھانے والے آتے ہیں. بارش کے موسم میں، بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی جو محکمہ ہے وہ گٹروں کی اور دیگر چیزوں کی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر لگے رہتے ہیں سب. لیکن اس کے بعد بھی یہ مسائل آتے ہیں. بارش کا پانی کیوں جمع ہوتا ہے؟
کیونکہ ہم گٹر کے اندر کچرا پھینکتے ہیں، وہ جا کر پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی نکاسی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی. تو اس جانب بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اب عوامی مسائل مطلب اپنے گاؤں یا شہر میں لوگوں کو جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں ہم عوامی مسائل کہتے ہیں. عوامی مسائل مطلب جو بھی گاؤں والوں کو مسائل آ رہے ہیں، ہم سب کو جہاں ہم رہتے ہیں ہم سب کو جو مسائل آ رہے ہیں انہیں عوامی مسائل کہتے ہیں. ماحول کی شناخت کرنا، اس کو پہچاننا، یہ بھی نہایت اہم ہے. اس کو جب تک کہ ہم پہچانیں گے نہیں کہ مسئلہ کیا ہے تب تک کہ ہم اس کو حل نہیں کر پائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی شناخت کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اب مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کیا ہے. جہاں دیکھتے ہیں ہم روڈ کے اوپر گڑھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کا مسئلہ ہے. جو روڈ تعمیر کی گئی ہے وہ اچھا مٹیریل، تمام چیزیں اچھی استعمال کر کے تعمیر نہیں کی گئی، اسی لیے اس میں دوبارہ جو ہے تو گڑھے پڑ گئے ہیں. تو ان تمام مسائل کی شناخت کرنے کے بعد اب اس کو اگر کوئی ایک شخص چاہے کہ اس کو میں حل کروں تو کیا وہ حل ہوگا؟ بارش کا مسئلہ ہے، پانی جمع ہو گیا ہے، ایک شخص چاہے کہ میں سارا پانی جو ہے تو کسی طریقے سے بہہ جائے، اس کی جانب میں اکیلے کوشش کروں، تو کیا اس کے اکیلے کرنے سے ہوگا؟ عوامی مسائل جو ہوتے ہیں کسی ایک شخص کی کوشش سے مسئلوں کو حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اندر سماجی شمولیت ہونا نہایت ضروری ہے. جب تک کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے. بس صرف شروعات کرنے کی دیر ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جانے تو ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، ہم نہیں، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا، اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں. لیکن ہمیں شروعات کرنی چاہیے اور ہم سب مل کر کے جب شروعات کریں گے تبھی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے تنازع یا جھگڑے کا حل. تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ یہاں پر کچھ لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے تو ان کو دور کر رہی ہے، بھگا رہی ہے یا مار رہی ہے. جھگڑے کی شکل والی یہ تصویر نظر آ رہی ہے. تو اپنے گاؤں یا شہر میں الگ الگ وجوہات پر الگ الگ چیزوں کو لے کر تنازع یا جھگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب کو لے کر ہو، چاہے رنگ اور نسل کو لے کر ہو، مسلک کو لے کر ہو. الگ الگ وجوہات کی بنیاد پر الگ الگ چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمارے گاؤں میں جھگڑا یا شہر میں جھگڑا ہوتا ہے. اگر یہ جھگڑے مسلسل ہوتے رہیں، جھگڑوں کی وجہ سے گاؤں کا جو ماحول ہے وہ بگڑتا ہے، یکجہتی قائم نہیں رہ پاتی، لوگوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور گاؤں کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ پہلی چیز تو جب بھی کچھ ایسی صورت پیدا ہو تو ہم اس کو شدید نہ ہونے، جتنا ممکن ہو سکے ہم ان کو حل کرنے کی، بات چیت کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. بات چیت کے ذریعے حل کریں گے تو جو تنازع کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں جو نقصان ہوتا ہے، ایک دوسرے کی جو املاک کو، جانوں کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ایسا تنازع ہو، پہلی بات تو تنازع ہو ہی نہ، جب بھی ایسا تنازع کوئی ہو تو ہم اس کو بات چیت کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس کو بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے تو ہمارا گاؤں، شہر، ملک یہ تیزی سے ترقی کرے گا، اس کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا ہو. یہاں ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ایک مٹھی کی تصویر. آپ اس کو بغور دیکھیں گے تو یہ مٹھی نہیں بلکہ تمام افراد جب ایک ساتھ ہوئے ہیں تو یہ مٹھی بنی ہے. یہ یکجہتی کی ایک بہترین مثال یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ مٹھی تبھی بنتی ہے جب ہم سب ایک ساتھ مل کر کے رہیں، ایک ساتھ مل کر کے چلیں، تب یہ جو ہے تو مٹھی بنتی ہے. تو جب بھی تنازع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اگر یہ تنازع شدید نوعیت کا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر یہ تنازع شدید نوعیت کا ہے تو اس کے لیے ادارے یا عدالت کا سہارا لینا چاہیے. لڑائی جھگڑے سے کسی کا بھلا ہوا ہے نہ ہوگا، تو ہم کی تنازع ہے اس کے لیے اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. یہاں تصویر میں دیکھیں گے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ مسئلہ شدید نوعیت کا ہے تو اس کے لیے ہم عدالت جا سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، جو صحیح ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اس کے ذریعے سے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، عدالت کے باہر کی ایک تصویر ہے، یہ سپریم کورٹ کی تصویر ہے. سب سے بڑی جو عدالت ہے ہمارے ملک کی، اس کی باہر کی تصویر ہے، اور جو نیچے تصویر دی ہوئی ہے وہ اس کے اندر کی تصویر ہے. تو ہم عدالت میں جا کے وہاں پر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے مہاتما گاندھی غیر نزاعی منصوبہ. غیر نزاعی، نزاعی کا مطلب ہوتا ہے تنازع یا جھگڑا. غیر نزاعی مطلب جس میں تنازعات نہ ہو، جھگڑے نہ ہو. تو مہاتما گاندھی کے نام سے ایسا ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے. تو اپنی ریاست میں سن 2007 سے مہاتما گاندھی غیر نزاعی گاؤں منصوبہ جاری کیا گیا. اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ گاؤں کے جھگڑے گاؤں میں ہی حل کیے جائیں اور گاؤں والے آپسی بات چیت سے مسئلے کو حل کریں. جھگڑوں کو اس طرح حل کرنے سے گاؤں کی یکجہتی برقرار رہتی. اب دیکھیں گے یہاں پر گاؤں والے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. اگر ہم اسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں گے تو لوگوں کے دل ملے ہوئے رہیں گے، لوگوں کے اندر لوگوں کے درمیان دوری پیدا نہیں ہوگی اور گاؤں بھی ترقی کرے گا، گاؤں میں یکجہتی برقرار رہے گی. جو گاؤں اس طریقے سے جھگڑے حل کر لیتے ہیں بات چیت کے ذریعے، خود ہی اپنے مسائل حل کرتے ہیں، تو انہیں جو ہے تو امن ایوارڈ سے بھی نوازا جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں گے گاندھی پیس پرائز دیا ہوا ہے. یہاں اس طریقے سے انہیں امن کے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. ہمارے شہر، ہمارے محلے میں بھی امن کمیٹیاں ہوں گی، محلہ کمیٹیاں ہوں گی. تو جو بھی مسائل گھر میں گھر کے ہوں یا آس پڑوس کے ہوں، تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کے ان مسئلوں کو حل کرتے ہیں. تو ہمیں تمام مسائل کے لیے بات چیت، اس کا ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. بات چیت سے ہی مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بات چیت سے جب مسئلہ حل نہ ہو تو اس کے لیے عدالت موجود ہے، ہم وہاں جا سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم مسائل کا حل. ہمارے جو مسائل ہیں اس کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے. اس کے لیے ایک مثال دی ہوئی ہے ہیورے بازار کی. کہ ہیورے بازار یہ ایک چھوٹے سے دیہات کا گاؤں کا نام ہے. وہاں پر پانی کا شدید مسئلہ تھا. پانی کی شدید قلت تھی وہاں پر. تو گاؤں کے لوگوں کی آپسی تعاون اور مدد کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا. گاؤں کے لوگوں نے خود جو ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب کیا، جس کی مدد سے گاؤں کی پانی کی ضرورت پوری ہونے لگی. آپ دیکھیں گے یہ نیٹ کے ذریعے سے نکالی ہوئی تصویر ہے، ہیورے گاؤں کے تالاب کی ہی ہے. اور نیچے آپ کو مہاراشٹر کا نقشہ بھی نظر آ رہا ہوگا. وہاں آپ دیکھیں گے اتنا چھوٹا سا دیہات، وہاں پر جو مسائل تھے وہاں پر گاؤں کے لوگوں نے آپسی میل جول کے ذریعے اور جو گرام پنچایت ہے اس کے تعاون سے انہوں نے خود جو ہے تو گاؤں کے مسئلے کو حل کیا. آپ اگر ہیورے بازار یوٹیوب پر بھی ڈالو گے، اس کے اوپر بھی سرچ کرو گے تو آپ کو اس کی معلومات مل جائے گی. تو انہوں نے کس طریقے سے پانی کے مسئلے کو حل کیا. آج وہاں پر ہر طرف جو ہے تو ہریالی ہے، جانوروں کے لیے چارہ ہے. حتیٰ کہ پانی کے معاملے میں اب یہ گاؤں اتنا خود کفیل ہو گیا ہے کہ آس پاس کے گاؤں میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر یہ اب ٹینکر کی شکل میں پانی پہنچا رہے ہیں. اس سے گاؤں کو اچھی خاصی آمدنی بھی ہو جا رہی ہے.
ایک اور دی ہوئی ہے مثال اس کے لیے، ضلع عثمان آباد کے گاؤں کی مثال ہے جس کا نام ہے خدا واڑی. وہ خدا واڑی کے لوگوں نے بھی گاؤں کی رضاکارانہ خود سے صفائی خود سے جو صفائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. وہ خود جو ہے تو گاؤں کی صفائی کرنے لگے، جس کی وجہ سے گاؤں کے اندر صاف صفائی بڑھی. گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کی صفائی گاؤں والے مل کے کریں. پہلے انہوں نے گندے پانی کی نکاسی اس کا منصوبہ بنایا، کوڑے دان کا کچرا اس کی مدد سے کھاد بنانے کا کام شروع کیا کہ جو بھی گھر کا کچرا ہے وہ ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے ایک جگہ جمع کیا جائے، پھر اس کو گرام پنچایت والے آ کے لے جاتے ہیں، اس طرح سے کھاد بن گیا. اور جو انہوں نے ایک چیز شروع کی کہ ہر گھر میں انہوں نے بیت الخلا تعمیر کر دی. اب کوئی باہر بیت الخلا کے لیے نہ جائے بلکہ اب ہر گھر میں بیت الخلا ہے. اس طریقے سے انہوں نے گاؤں کی صفائی کا خیال کیا، گاؤں کی صفائی کے لیے انتظامات. اس کے آگے ہم دیکھیں گے سنتوں کی خدمات. سنتوں نے سماج کے مسائل کے لیے کون سی خدمات پیش کی؟ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سنت گاڑگے بابا گاڑگے مہاراج ہیں. سنت گاڑگے بابا نے نظموں کے ذریعے گاؤں کی صفائی کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں جگائی. یہ نظم گا کر کے گلی گلی میں نظم گا کر کے یہ لوگوں کے دل میں گاؤں کی صاف صفائی کی اہمیت کو اجاگر کیا کرتے تھے. گاڑگے بابا لوگوں سے کہتے کہ صفائی، تعلیم اور خود انحصاری کے بغیر خود انحصاری مطلب خود کفیل بننا، خود کے اوپر ڈیپینڈ ہونا. تو جب تک کہ ہم جو تو صفائی، تعلیم اور خود انحصاری ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں سکھایا کہ ہم کس طریقے سے صفائی رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سنت ہیں، یہ قومی سنت ٹکڑو جی مہاراج. انہوں نے بھی دیہی گیتوں کے ذریعے صفائی کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے کہا، مل جل کر کرے گاؤں کی صفائی، نالی موری کی بھی ہو ستھرائی، ہنستے ہنستے کرے یہ کام، صاف ہو جائے ہر راہ ہر گاؤں. یہ دو سنت تھے جنہوں نے صفائی کے لیے اپنی خدمات پیش کی. مسائل کے لیے آتے ہیں اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے، اخبار میں رضاکارانہ خدمت کے بارے میں متعدد خبریں شائع ہوتی ہیں. بہت ساری خبریں اخبار میں آتی ہے کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ جو بھی کام کیے ہیں. ابھی جیسے کورونا کے وقت میں لوگوں نے آنے جانے والوں کے لیے سواری کا انتظام کیا، راستہ چلنے والوں کے لیے پانی کھانے کا مسئلہ تھا، تو لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے خود کے خرچ سے اس طریقے کے انتظامات کیے. آپ نے اخبار میں بہت ساری اس طریقے کی تصویریں اور خبریں دیکھی ہوں گی. تو اس بارے میں آپ کو اپنے دوست سے اپنے گھر پر بات چیت کرنی ہے کہ ان خبروں کے بارے میں انہیں جمع کرنا ہے اور اس تعلق سے آپ کو بات چیت کرنی ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم. بتلائیے تو بھلا کیا آپ کے خیال میں اسکول میں امن کے پیمبروں، جس کو محافظوں کو محافظ بھی کہتے ہیں، کا گروہ ہونا چاہیے؟ آپ کی اسکول میں ایسا کوئی گروپ ہونا چاہیے کیا محافظوں کا؟ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسکول میں بھی بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی حل کرنا، ان کو دیکھنا، کہیں چھوٹا بچہ کسی بڑے بچے سے مار نہیں کھا رہا ہے نا. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے اسکول میں امن کے پیمبروں کا، محافظوں کا گروہ ہونا چاہیے. اسکول میں بھی چھوٹے بچوں کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے تنازعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہونا نہایت ضروری ہے. دوسرا، اس گروہ میں طلبہ اور طالبات کی شمولیت کے لیے آپ کون سی شرائط رکھیں گے؟ اس گروپ کے اندر امن کے پیمبر جو گروپ ہے اس کے اندر آپ کیسے بچوں کو شامل کریں گے؟ ان کی کیا شرائط ہوگی؟ وہ روزانہ اسکول آئیں، وہ
ہر بچے کی عزت کریں، دوسرے بچے ان کی عزت کریں، ان کا کہنا مانیں، صاف صفائی سے اسکول آئیں، وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے ہوں. یہ تمام شرائط اور بھی بہت ساری شرائط ہیں جو ہم رکھیں گے تاکہ جو بچہ اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرتا ہوگا یا جس کے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، ہم اس بچے کو اس گروپ کے اندر امن کے پیمبر اس میں شامل کریں گے. امن کے پیمبروں کا منشور بناتے وقت آپ کون سے قوانین شامل کریں گے؟ آپ جب بنائیں گے تو اس کے اندر کون تو امن کے پیمبر میں جو بھی بچے ہیں، ہم بہت سارے قانون بنا سکتے ہیں کہ ان بچوں میں جو وہ کہیں گے وہ سب کو ماننا ہے. لڑائی جھگڑے کے وقت یہ جہاں بھی موجود ہو، جو بات کہیں وہ سننا ہے، یہ سب کی بات سنیں، روزانہ اسکول آئیں، ناغہ نہ کریں، تمام بچے ان کا کہنا مانیں، یہ دوسرے کی بھی بات سنیں، ان کی عزت کریں، دوسروں کے خیالات کو سنیں. اس طریقے کی ہم شرائط یا قوانین رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے آپسی جھگڑوں کے حل کے لیے امن کے پیمبروں کا گروہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے کون کون سے طریقے ہونا چاہیے. اختیار کریں گے، کون کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے؟ تو اس کے لیے ہم جو طریقے اختیار کریں گے کہ ہم جو ہے تو مل کر بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں. ہم بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں، مل جل کر بیٹھ کر مسئلے کو جب تک کہ ہم حل کے علاوہ ایک دوسرے کی سنیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور آخری ہے، آپ نے کیسے جانا کہ امن کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے امن سے پرسکون ہو کر، تب تک کہ ہمارے مسائل یوں کی تو رہیں گے. لڑائی جھگڑے سے نہ مسئلہ حل ہوا ہے نہ ہوگا. تو اسی لیے ہم کو بات چیت کا ہی پریفر کرنا چاہیے، ہمیں اسے ہی چننا چاہیے کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں. اس کے بعد امن و امان کا قیام کے لیے سماج کی تمام اکائیوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا ضروری ہے. اب بنیادی ضرورت کیا ہے ہماری؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے نا، اچھی دواخانے ہیں، یہ ہماری اور بھی دوسری چیزیں ہیں وہ بھی آتی ہے، لیکن 3 جو بالکل بنیادی ضرورت ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے. تو اگر ہر فرد کی ضرورت تو پوری ہونی چاہیے سماج کے ذریعے سے، ہر فرد کو ضروری تحفظ حاصل ہونا چاہیے، سماج میں اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، وہ جتنا کام کر رہا ہے اس حساب سے اس کو اجرت ملنی چاہیے. لڑکا یا لڑکی کے حساب سے اس کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. جنس کی بنیاد پر ہر فرد کو عوامی زندگی میں شریک ہونے کا موقع ملنا چاہیے. آپ کی اہمیت واضح کر کے عملی اور امن کی راہ پر چل کر ہم اپنے خاندان، اسکول اور عوامی زندگی میں امن کے لیے ضروری ماحول پیدا کر سکتے ہیں. چلیے، کیا آپ جانتے ہیں، ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن و امان کا بول بالا رہے اور تمام ممالک اپنی عوام کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کے مقصد سے 21 ستمبر کو اقوام متحدہ، آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اقوام متحدہ کی ہے، تو 21 ستمبر کو عالمی یوم امن منایا جاتا ہے. اس دن شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کا صدر دفتر واقع ہے. مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ایک گھنٹہ ہے وہ بجایا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں گھنٹہ. یہ 60 ملکوں کے سے جو سکہ جمع کیا گیا ہے اس کی مدد سے بنایا گیا ہے گھنٹہ. آپ کو اگر اس کی مزید جانکاری حاصل کرنا ہے تو نیچے ویب سائٹ دی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر جا کر کے اس تعلق سے مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھیں، خاندان، اسکول اور سماج میں امن و امان قائم رہے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. صنعت، تعلیم، فنون، ادب، تفریح، سائنس، ٹیکنالوجی اور تحقیق وغیرہ شعبوں میں ارتقاء کا موقع ملتا ہے. ارتقاء مطلب مسلسل لیکن دھیمی رفتار سے ہونے والی تبدیلی.
تو یہ تمام شعبوں میں جب تک کہ ہم امن و امان قائم نہیں رکھیں گے تو ہم ان شعبوں میں ترقی نہیں کر سکتے. ہم نے کیا سیکھا کہ اجتماعی زندگی میں مسائل کے حل کی ذمہ داری سب کی ہے. تمام لوگ باہمی تعاون کریں تو مسائل حل ہوتے ہیں. آپسی بات چیت اور گفتگو کے ذریعے تنازع کا حل نکلتا ہے. امن کے ذریعے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. خاندان، اسکول اور سماج میں امن و امان قائم رہے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ چیزیں ہم نے اس سبق میں سیکھی. امید ہے آپ لوگوں کو بچوں آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. آپ کے لیے گھر کام بھی ہے، کچھ نہیں سمجھا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے گھر کام ہے، پیج نمبر 34 پر خالی جگہ ہے. خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. اس کے بعد ایک جملوں میں سوال جواب ہے، مختصر سوال جواب ہے. یہ 3 قسم کے جو سوالات ہیں اس کو آپ اپنی کتاب کے اندر سے ڈھونڈیے اور ڈھونڈ کر کے کاپی میں لکھیے اور اپنے اسکول کا جو گروپ ہے اس کے اندر سینڈ کیجئے تاکہ آپ کے ٹیچر اس کو چیک کر سکیں. یہاں پر ہمارا خالی جگہ کیا لکھنا ہے؟ ہاں لکھنا ہے، خالی جگہ لکھنا ہے بیٹا، ایک جملوں میں سوال جواب لکھنا ہے اور مختصر جواب. یہ تینوں آپ کو لکھنا ہے اور لکھ کر کے آپ کے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. آج کا لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ ساجد بخشی سر. آج کے اس لیسن پر کچھ ریویوز اگر آ رہے ہوں پیرنٹس ٹیچرز کے تو پلیز تھوڑا بتائیں ہمیں. پیرنٹس اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے لیسن کے بارے میں تو پلیز بتائیں. ہاں محسن ساحل سر. جی جی سر ہم لوگ نے لیسن کے لیے ایک اسکول میں بات کی تھی، وہاں پر ہم لیسن لے رہے ہیں تو جی وہاں کے صدر مدرسہ آئے ہوئے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے. پلیز پلیز سر اپنے ریویو دیں پلیز. خیر مقدم ہے سر آپ کا میونسپل کارپوریشن ممبئی کی طرف سے اور ہمارے اس اردو کی جو کو ہیڈ ہیں میڈم عارفہ شیخ کی طرف سے آپ کا خیر مقدم ہے سر. آپ پلیز ہمیں ریویو دیں اپنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو کریں، ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں. جی سر. اور جیسا کہ جو منصوبہ بندی کی ہے اس کا فائدہ آپ بامبے کے بچوں کو دیتے ہوئے اور ہم نے انتظام کر لیا کہ بھائی یہ ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی پہنچائے تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس گروپ میں شامل کیا اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہم خاص طور سے میں اس اسکول کا صدر مدرس ہونے کے ناطے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو منصوبہ بندی کی بہت اچھے ڈھنگ سے کی تھی. سر آپ کو ہماری بیٹ آفیسر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، عارفہ میڈم کا، ہمارے کاڑا کوٹی سر کا، ہمارے ای او صاحب کا، ہم تمام کا آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں سر. اوکے تھینک یو سر. جزاک اللہ سر. ایسے ہی کوآپریٹ کریں پلیز ہمارے ٹیچرز کو. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ضرور. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے ہمیں یاد کرو، انشاءاللہ ہم آپ کو. جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بچوں آج کا لیسن امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. ٹائم ختم ہو چکا ہے. واٹس ایپ گروپ میں آپ کو لنک بھیج دی جائے گی. ہاں السلام علیکم. جی ٹھیک ہے سر. السلام علیکم ہاں ورحمۃ سر. اللہ وبرکاتہ. ہاں جی.